دنیا میں ہر شے کی ایک کہانی ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک سفر چھپا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جوتا۔ کہانی سنیکس ہمیں ایک ایسی ہی منفرد اور دلچسپ دنیا میں لے جاتی ہے جہاں جوتے بولتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور اپنے مالکوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ٹائی نامی ایک ڈیزائنر سنیکر ہے جو ظاہری طور پر چمکدار، قیمتی اور فیشنیبل ہے، مگر اندر سے حساس، بہادر اور خاندانی رشتوں کا دل دادا ہے۔ کہانی کا آغاز نیو یارک شہر کے ایک جدید اسٹور سے ہوتا ہے جہاں ٹائی اور اس کی بہن میکسین ایک خوبصورت شو کیس میں رکھے گئے ہیں۔ ان کی زندگی آرام دہ اور پرسکون ہے۔ وہ اپنے مالک کی پسندیدہ جوڑی ہیں جنہیں خاص موقعوں پر پہنا جاتا ہے۔ ٹائی، جو عام جوتوں سے مختلف ہے، ہمیشہ اپنے ڈیزائن، رنگ اور چمک پر فخر کرتا ہے۔ وہ خود کو ایک سٹار سمجھتا ہے۔ میکسین، اس کی بہن، اس کے برعکس زیادہ نرم دل، سمجھدار اور حقیقت پسند ہے۔ دونوں کی آپس میں بہت محبت ہے، وہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ ایک دن اسٹور میں ایک پراسرار اور امیر شخصیت آتی ہے جسے دی کلیکٹر کہا جاتا ہے۔ وہ دنیا بھر سے نایاب قیمتی جوتے جمع کرتا ہے۔ وہ میکسین کو دیکھ کر فوراً اسے خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ٹائی احتجاج کرتا ہے، لیکن وہ صرف ایک جوتا ہے، اس کی آواز انسان نہیں سن سکتے۔ میکسین لے جائی جاتی ہے۔ ٹائی کے لیے یہ لمحہ سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے اسے خود بھی اپنی محدود دنیا سے باہر نکلنا ہوگا۔ ٹائی، جو پہلے کبھی شوکیس سے باہر نہیں نکلا تھا، نیو یارک کی سرد، گندی اور بے رحم سڑکوں پر اترتا ہے۔ اب وہ نہ صرف ایک نایاب جوتا ہے بلکہ ایک ایسا بھائی ہے جسے اپنے خون کی تلاش ہے۔ وہ بہت جلد سمجھ جاتا ہے کہ نیو یارک کی سڑکوں پر جوتوں کی ایک الگ دنیا ہے، زندہ، بولتی اور اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئی۔ وہاں اس کی ملاقات جیبی سے ہوتی ہے، ایک پرانا، استعمال شدہ مگر بہت ہوشیار جوتا جو سڑکوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ جیبی پہلے ٹائی کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن جب وہ اس کی کہانی سنتا ہے تو مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ جیبی ٹائی کو جوتوں کی انڈر گراؤنڈ دنیا سے روشناس کراتا ہے۔ وہاں سول مارکیٹ ہے جہاں جوتے جمع ہوتے ہیں، اپنے دکھ بیان کرتے ہیں اور نئی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ وہاں ٹائی کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر جوتے کی اپنی کہانی ہے۔ کچھ شادیوں میں پہنے گئے، کچھ کھیلوں کے میدان میں چمکے اور کچھ کو صرف ایک بار پہن کر چھوڑ دیا گیا۔ یہاں کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کسی کی قیمت صرف ظاہری نہیں بلکہ اس کی یادوں، احساسات اور تجربات سے جڑی ہوتی ہے۔ دوسری طرف کلیکٹر کا محل ایک عجیب دنیا ہے۔ وہاں ہزاروں جوتے قید ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی کہانی کے ساتھ۔ میکسین وہاں حیران ہوتی ہے۔ وہ جوتوں کے اس عجیب عجائب گھر کو دیکھتی ہے جہاں پر جوتا آرٹ پیس ہے، مگر ان کی روح قید ہے۔ میکسین وہاں دیگر جوتوں سے دوستی کرتی ہے، خاص طور پر ایک پرانے ہیل سے جو کبھی ریڈ کارپٹ پر چمکا تھا اور اب خاموشی سے اپنی قید کاٹ رہا ہے۔ میکسین جلد ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس قید میں نہیں رہے گی۔ وہ دیگر جوتوں کو متحد کرتی ہے، مگر اس کے پاس باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہی وہ موقع ہے جب کہانی میں جذباتی اور عقلی قیادت کی جھلک ملتی ہے۔ میکسین صرف جوتا نہیں بلکہ ایک قائد بھی ہے۔ ٹائی اور جیبی جب میکسین کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی کے جوہر، گمشدہ جوتوں کا غار اور ربڑ سولز نامی دشمن جوتوں کا گروہ جو کلیکٹر کے لیے کام کرتے ہیں۔ آخرکار ٹائی اور اس کے ساتھی کلیکٹر کے محل تک پہنچتے ہیں۔ ایک شاندار پلان بنایا جاتا ہے۔ کچھ جوتے اندر گھستے ہیں، کچھ باہر شور مچاتے ہیں۔ میکسین اس دوران دیگر قیدیوں کو جگاتی ہے اور کلیکٹر کے نظام کو ہیک کرتی ہے۔ کہانی کا کلائمیکس ایک سنسنی خیز اور جذباتی لڑائی ہے جہاں جوتے نہ صرف اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں بلکہ اپنے وقار کے لیے بھی۔ ٹائی، جو ایک وقت میں صرف اپنی خوبصورتی پر ناز کرتا تھا، اب قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کلیکٹر کا سامنا کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ کھونے کو تیار ہوتا ہے، صرف اپنی بہن کو بچانے کے لیے۔ آخرکار کلیکٹر پکڑا جاتا ہے، تمام جوتے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ٹائی اور میکسین واپس اپنے مالک کے پاس پہنچتے ہیں۔ کہانی سنیکس ہمیں بہت سے پیغامات دیتی ہے۔ خاندانی رشتے سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔
ظاہر سے زیادہ باطن زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہر کسی کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر آواز سننے کے قابل ہوتی ہے۔ دوستی، قربانی اور اعتماد ہی اصل خوبصورتی ہیں۔